أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إلا أنزل الله في ليلة مباركة إلا كنا منذرين فيها يفرق من كل أمر حكيم. سورة الدخان پارہ نمبر 25. آیت نمبر 1 2 3. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جو حاکم بے مثال ہے. ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف، کبریائی، ثنا اور خوبی بیان کریں وہ کم ہے. بعدو درود شریف کے بے شمار قیمت نظرانے پیش ہو جملہ انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی آقا مدنی تاجدار مدینہ، قاطع شرک و بدعت، حامل کتاب و سنت، آخری الزمان، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ذریعہ ہم نے توحید و شرک اور سنت و بدعتوں کو سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ رب العالمین سنت سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز اکابرین جماعت، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعبان المعظم کا محتم بالشان مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں آنے والے مہینہ کی اطلاع خبر دیتا ہے جو رمضان کی مناسبت سے ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، شعبان یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے رمضان کی پیغام کا ایک بہترین ذریعہ ہے، رمضان کی تیاری کا ایک بہترین سبب ہے کہ شعبان آ گیا، ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. رمضان کے اندر کے روزے کی فضیلتیں بھی کتاب و سنت کے اندر، شعبان کے روزے کی فضیلتیں بھی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے شعبان کی مناسبت سے بہت سارے عقائد باطلہ کو پھیلا دیا ہے، اور اس کی اشاعت بھی زور و شور بھی ہوتی ہے، اور جس کی وضاحت کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جیسا کہ آپ سنتے ہوں گے کہ شب برات، مردوں کے عید، روحوں کو آبا بگل، صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الرغائب، 15 شعبان کے روزے، قبرستان پہ لوگوں کا ہجوم وغیرہ، یہ ساری چیزیں آج ہم مسلمان انجام دیتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت کے اندر اس کی مناسبت سے کوئی واضح دلائل نہیں ہے، اور دلائل ہے بھی تو بہت سے بہت عبادت کی مناسبت سے، جس سے بھی کلام کیا گیا. انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں. شاعر کہتا ہے، شب برات کو بے دین نے بگاڑ دیا، شب برات کو بے دین نے بگاڑ دیا، حسین سنتوں کے باغ کو اجاڑ دیا. جو شب تھی خیر کی وہ شب بخیر اب نہ رہی، جو شب تھی خیر کی وہ شب بخیر اب نہ رہی.
وہ دامن مقصود خیریت سے تہی. بنا میں اجر و فضیلت کے گناہ ہوتا ہے, بنا میں اجر و فضیلت کے گناہ ہوتا ہے, عمل کا نامہ گناہ سے سیاہ ہوتا ہے. انہی چند اشعار کی روشنی میں انشاءاللہ ہم پوری بات کی وضاحت کریں گے. اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر فرمایا حامی والکتاب المبین, قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی, الا اللہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا. ہم نے الا اللہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ کے اندر, اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں اور ہم ہی رسول کو بھیجنے والے ہیں. اس شب کے اندر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے معاملہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ الا اللہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا, اور اسی لیلۃ مبارکہ سے مراد بعد ہمارے بھائی بعض حضرات شب برات لیتے ہیں, حالانکہ شب برات مراد ہے ہی نہیں, اس سے مراد ہے لیلۃ القدر جو رمضان کی طاق راتوں میں آتا ہے. اور ایک فساد دیکھیے کہ قرآن نے لیلۃ المبارکہ کے لیے لیلۃ القدر کے لیے کہیں بھی برات کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ لیلۃ البرات جو اصل میں ہے چھٹکارے کی رات, نجات کی رات, وہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات کے ذریعہ اور آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے ذریعہ وضاحت فرمائی ہے. اس کے بعد یقیناً شعبان کا مہینہ, اس شعبان کے مہینہ سے نزول قرآن کا کوئی نسبت نہیں ہے. قرآن کا تو نسبت ہے, روز پڑھو الحمدللہ, لیکن شعبان کی مناسبت سے نزول قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ نزول قرآن رمضان کے مہینہ میں ہے. تو لوگوں نے اس چیز کو شب برات کی فضیلت کی مناسبت سے واضح کر دیا, حالانکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. یقیناً ماہ شعبان المعظم کی اہمیتیں ہیں, اس کا مقام اور ایک شان الگ ہے. جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان, رواه الترمذي. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یصوم, یہ کہ آپ تابر توڑ تسلسل کے ساتھ 2 مہینہ کا روزہ رکھتے ہیں, الا شعبان و رمضان, سوائے شعبان اور رمضان کی. اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ شعبان کے مہینہ میں آپ جس قدر چاہے روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں, اس کی کوئی ممانعتیں نہیں آئی. شعبان کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے, اور فضیلت کیوں نہ آئیے دوسری طرف چلتے ہیں. اس روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. وہ سن لیجیے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اتنے زیادہ کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس ماہ کے اندر لوگوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پیش کیا جاتا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے, اسی لیے میں زیادہ کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. اور پھر آپ نے مزید یہی فرمایا, اسی کا ٹکڑا ہے کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی روزے سے غافل ہے. رجب
اور رمضان کے درمیانی روزے سے غافل ہے، اور وہ درمیانی جو روزہ ہوتا ہے جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہنچایا جاتا ہے، اسی لیے میں شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ شعبان فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینہ میں آپ جس قدر روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعتیں نہیں ہیں۔ لیکن اگر 15 شعبان کے بعد اذا تفضل شعبان فلا تصوموا، رواہ ترمذی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ پہلے سے اگر آپ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں 2 4 6 جس طرح سے ہوا تو آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شروع کر دیں 15 شعبان سے رکھنا روزہ آخر تک تو آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور چلیے آگے، یقیناً شعبان کی عظمت اور فضیلت ہے۔ تو 15 شعبان کی مناسبت سے بہت ساری روایتوں کو لوگوں نے نقل کیا ہے، 5-6 طرح کی ایسی روایتیں ہیں، ان کی تفصیلات کا بھی موقع ملا انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور جتنے بھی روایتیں ہیں وہ متکلم فی روایتیں ہیں، غیر مستند روایتیں، کوئی صحیح روایت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے 60 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا۔ صحیح روایت نہیں، صحیح روایت ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی وہ روایت جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فالو کی، میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور اسی میں آپ نے یہ فرمایا کہ آج 15 شعبان ہے جو آسمان سے سمائے دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ جس نے یہ روایت کو نقل کیا وہ خود کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، وسمعت امام البخاری ھذا حدیث ضعیف، اور میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے سنا۔ مطلب یہ کہ جس میں فضیلت بیان کی گئی ہے وہ روایت جس نے نقل کیا ہے وہ کہتے وہ روایت صحیح نہیں۔ اس طرح کی روایتوں کو سہارا لے کر لوگ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، بہرحال جو رکھتے ہیں ان کا مسئلہ، لیکن کتاب و سنت کے اندر اس کی دلائل نہیں۔ میں نے اس لیے 15 شعبان کو ہی روزہ رکھنا، اس کی کتاب و سنت کے اندر صحابہ کرام کے یہاں کوئی دلیلیں موجود نہیں، اس لیے ہم 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور چلیے آگے، 15 شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کے معنی جو لوگ اس کی فضیلت کے قائل ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ اس کے معنی آتے ہیں نجات والی رات، یعنی آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلبہ کے بکریوں کے بال کے مانند لوگوں کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ صحیح روایت بھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز رسول شب برات بھی آ گیا، ہر روز ہر شب سمائے آسمان سے سمائے دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے مغفرت مانگنے والا ہے، کون ہے سوال کرنے والا ہے، کون ہم سے روزی مانگنے والا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو روزی دینے کے تیار ہیں، ان کے سوال کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے مانگ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی مغفرت کرنے کے لیے تیار۔ کون ہے ایسا جو ہمارے سامنے آئے اور رات کی تاریکی میں ثلث اللیل میں اپنے دامن کو پھیلا کر ہم سے سوال کرے؟ یہ ہر رات اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ دوسری روایت آتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کینہ پرور ہے، جو مشرک لوگ ہیں اور جو قطع تعلقات کو قائم کرنے والے ہیں، مشرک کی بخشائش شب برات میں بھی نہیں ہے۔ اور آج شرک کا تو اس شب میں شرک کا تو ایک آماج گاہ بنا ہوا ہے، شرک کی تو سمجھیے ایک دم فیکٹریاں کھول دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضائرات القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ عام دنوں میں تو نہیں جاتی ہیں، لیکن شب برات میں آپ جا کے دیکھو میلہ، اور اتنا بھیانک میلہ لگا رہتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، قبروں کو سجایا سوارا اور بنایا جاتا ہے۔ اگر دلیل ہی پکڑے تو کیا دلیل یہی دلیل ہوں گی؟ نہیں اللہ، اور وہاں جا کے اللہ کی قسم لوگ سجدہ بھی قبروں پہ کرتے ہیں،
چاہے سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادہ ہو، ہر طرح کے سجدہ قبروں کے اوپر کرنا یہ حرام ہے۔ رات کی شب میں قبروں کی زیارت تو جانے دو، لوگ سجدہ بھی وہاں کرتے ہیں، اپنے سر کو بھی پٹکتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، کیا دلیل یہی ہے ہمارے پاس؟ اور یہ تو جانے دو۔ اور آج کی شب کے بارے میں لوگوں نے افواہیں پھیلا دی، لوگوں کو یہ عقیدہ باطلہ موجود ہے کہ مردوں کی عیدیں ہیں، مردوں کی عیدیں ہیں، مردوں کی روح ہیں آج کی شب میں لوٹائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے روحوں کو ہر جمعہ کی شب میں اور تمام لوگوں کی روحوں کو شب برات کے اندر پیش کرتا ہے۔ وہ شب برات میں روح آتی ہے، عقیدہ یہ موضوع ربط علامہ الجوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، چونکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جس کی موت ہو جاتی ہے، یا لوگ کہتے ہیں جس کا پردہ کر لیا جاتا ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، قبر کے کھولے جانے دن تک وہ ان کی روحیں واپس نہیں آتی ہے دنیا کے اندر۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ مردوں کی عیدیں ہیں، لوگ وہاں جا کر سجدہ ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے جو انتقال کر چکے ہیں ان کی تمنائیں بھی پوری کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ کھاتا پیتا تھا وہ ساری چیزیں ان کے لیے اپنے گھروں کے کونا میں مہیا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بدعت ہے، ایک دم باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد عقیدگی سے ہمیں اور آپ کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور یہی نہیں، اور چلیے یکم شعبان شروع ہونے سے لے کر 15ویں شعبان تک قرآن خوانی برائے ایصال ثواب، اس کا اتنا زیادہ مجمع لگتا ہے، یا لوگوں نے اس کو اتنا پھیلا دیا ہے۔ آج دیکھیے حقیقت ہے یہ کہ لوگوں نے شرک کو اتنا پھیلا کے دیا ہے کہ آپ شرک کو شرک کہنے میں بھی ڈریں گے۔ لوگوں نے بدعت کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ آپ بدعت کو بدعت کہنے میں بھی ڈر محسوس کریں گے۔ اسی طرح سے قرآن کتنا بہترین عمل ہے، کون اس سے منع کر سکتا ہے؟ کون منع کرے گا؟ لوگوں نے اتنا پھیلا دیا، ایک شعبان سے لے کے 15ویں شعبان تک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیلیں موجود نہیں ہیں، اور کیوں کی جاتی ہے سن لیجیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں نے یہ باتیں پھیلا دی ہے کہ ایک شعبان سے لے کر 15ویں شعبان تک مردوں کی بخشائشیں ہوتی ہے، ان کی روحیں دنیا میں آتی ہیں، اس لیے اس کے کلام سے قرآن خوانی کراؤ، گھروں کو سجاؤ، ورنہ ان کی روحیں معلق رہ جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بدعت ہے، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ آپ کے بھائی کسی کا بھی انتقال ہو گیا، آپ ان کی طرف سے جس قدر چاہیں صدقہ و خیرات کریں، خود قرآن پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 15 دنوں کے اندر آپ خود غور کیجئے کہ 15 دنوں کے اندر ہی قرآن کی تلاوت 6 ماہ درد آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ 15 دن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نہیں، کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ شب برات آنے والا ہے، مردوں کی عیدیں آنے والی ہیں، پرخوں کی عیدیں آنے والی ہیں، ہم اس کی تیاریاں کر لیں۔ شب برات کے معنی بتلایا تھا، ایک معنی ہے نجات والی رات، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ برات اور بیزاری والی رات۔ حقیقی معنی میں جو شب برات ہے، جو شب قدر ہے، وہ رمضان کے اندر ہے، اس سے اس کا کوئی نسبت نہیں۔ ایک گرس کے بارے میں 2 گروہ ہیں۔ شیعان علی کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 15ویں شعبان کو ہی ظہور فرمائیں گے، یعنی وہ 15ویں شعبان کو ہی آئیں گے، اور بعض شیعہ کا یہ عقیدہ کو آ چکے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جو عقیدہ دیا وہ عقیدہ یہ ہے، قیامت علامت کبریٰ ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور یہ کہاں سے نکلیں گے، پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کے باپ کا نام عبداللہ، ان کی ماں کا نام فاطمہ۔ انشاءاللہ میں اس موضوع کی کبھی موقع ملا بعد میں پوری تفصیل بتاؤں گا۔ خلاصہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مدینہ سے ہوگا آج۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ شیعہ نے علی کا عقیدہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو بیداری کا اظہار کریں گے، صرف وہ شیعہ کو چاہنے والے ہوں گے۔ ایک اور
تھوڑا توقف کرتا ہوں میں کہ آج امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ہندوستان کے مختلف گوشے کے اندر کرناٹکا، آندھرا، بہار، اڑیسہ، گوا، مہاراشٹر وغیرہ میں یہ باتیں پھیلا دی ہیں۔ ایک شکیل حنیف نامی ایک شخص پیدا ہو چکا ہے، وہ دربھنگہ ضلع بہار کا رہنے والا، انہوں نے بہار دربھنگہ کی سرزمین سے اپنے آپ کو دعویٰ پیش کیا۔ موضوع میرا میں اشارہ کرو چکے بات آ گئی تو کہ میں ہی امام مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، اور لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ شکیل حنیف یہ تو عامہ دربھنگہ کا رہنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مدینہ سے ان کا ظہور ہوگا اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور لوگ ان کے ماننے والے ہوئے۔ آج تقریباً کئی ہزار لوگ ان کو مان لیے کہ شکیل حنیف ہی یہ امام مہدی۔ نعوذ باللہ میرے نوجوانوں، اگر آپ کو کوئی بہکا رہا ہے تو آپ ان کی بہکی ہوئی باتوں میں نہ آئے، یہ ارتداد کفر کی علامت ہے۔ آپ شکیل حنیف کبھی بھی امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی وہی ہوگا جس کے بارے میں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے بیچ ایسے نوجوان آئے، آپ ان سے کلام نہ کرو، رابطہ قائم کراؤ اپنے علماء سے۔ ہمارے بیچ ایک ایسا نوجوان ہے جو شکیل حنیف کا پیروکار ہے، جو یہ کہتے ہیں امام مہدی یہی ہے، تاکہ ان کے سامنے باتیں آ جائے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے نوجوان چھپ چھپ کے میدانوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں سر عام دعوت نہیں دے رہے ہیں، اور یہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ اور چلیے آگے، شب برات جس کے لفظی معنی آتے ہیں نجات کی رات، اور یہ شب برات نام کس نے دیا بتاؤں آپ کو، سن لیا، غور سے سنیے۔ آج کی شب کے بارے میں جہاں مسلمانوں نے بہت سارے عقیدہ کو گڑھ لیا ہے، بہت ساری روایتوں کو گڑھ کر پیش کر دیا ہے، انہی روایتوں میں سے، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اہل فارس جو اسلام میں داخل ہوئے، اس چیز کو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اور انہوں نے تحفۃ الاحوذی کتاب ہے جو ترمذی شریف کی شرح ہے، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ کون لکھا ہے؟ قاری علی، ملا علی قاری۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین کے اندر، بیت المقدس کے اندر سن 448 ہجری کے اندر فارس سے کچھ قافلہ آیا، فارسی لوگ ایمان لے آئے۔ اور اہل فارس یہ کون لوگ ہیں؟ آگ کی پرستش کرنے والے۔ وہ اسلام میں ظاہری طور پہ داخل ہو گئے، اور جب 15ویں شعبان آیا، شب برات آیا، 15ویں شب جب آئی، کب؟ 448 کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک نماز گڑھ دی۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ الالفیہ، یعنی ہزاری نماز۔ یعنی اس نے بیت المقدس کے اندر، اور اس کا نام میں بتاؤ، اس کا نام ہے ابو الاحمر نامی شخص نے بیت المقدس کے اندر سن 448 ہجری میں اس نماز کو ایجاد کیا، جس کا نام ہے صلاۃ الالفیہ۔ اس کے بعد ایک نماز ہے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الالفیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ آج کی شب ہی پڑھنا ہے، 15ویں شعبان کی شب میں پڑھنا ہے، 100 رکعت، اور ہر رکعت میں جس آدمی نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہوگا اسے نیکوکاروں میں لکھ دیا جائے گا، اور اگر وہ 1 سال اس کے بعد گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اس روایت اس کے بارے میں واضح کر دیا، اور اسی چیز کو دلیل بنا کر لوگوں نے آج کی شب میں عبادتوں کو گڑھ لیا، دین نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے لوگوں نے شروع کر دیا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بیت المقدس کے اندر صلاۃ الالفیہ یعنی ہزاری نماز، صلاۃ الرغائب وغیرہ جیسی عبادتوں کو دین کے نام پر گڑھ کر لوگوں نے رسمی نمازوں کو ایجاد کر دیا، جس کی شریعت کے اندر دور دور تک کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا اللہ سے دعا میرے بھائیوں، قرآن کا پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، لیکن قرآن کے ساتھ جو بے وفائی اور جو سلوک کیا جا رہا ہے 15 دنوں میں آپ دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 15ویں شعبان اپنی جگہ مسلم ہے۔ شعبان کا مہینہ
عظمت و فضیلت والا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ شعبان کے مہینہ میں جس قدر آپ چاہیں صدقہ و خیرات کرے، نوافلوں کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، لیکن خاص طور سے 15ویں شعبان کو ہی روزہ رکھنا، یا اسی دن خیرات کرنا، یا اسی دن قبرستان جانا، یا اسی دن قرآن خوانی کرنا، یا اس کی مناسبت